اور دیکھیں میں بولوں نہ بولوں، جس کے گھر میں قرآن ہے نا، اس کا جب دل چاہے نا اللہ سے بات کرنے کو تو یہ کر سکتا ہے. اللہ نے تو آپ کے ان باکس میں اتنے سارے میسیجز بھیجے ہوئے ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح اس کو، آپ ریڈ تو کریں اس کو، آیتوں کو ذرا کھولے تو صحیح کہ اللہ نے میرے لیے کیا میسیجز بھیجے ہیں آسمانوں سے. واو، ایک ادنا سے بندے کے لیے اتنے بڑے رب کا پیغام کا آنا، آئی تھنک کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایسا اللہ جو کہ پوری دنیا کا کنگ ہے، وہ مجھ ادنا سے بندے سے بات کر رہا ہے، مجھ ادنا سے بندے کو میسج بھیج رہا ہے. سوچیں آپ، سوچیں اس بات کو. پھر میری کیا مجال، میری کیا اوقات کہ میں ان میسیجز کو ریڈ نہ کروں اور اس پر عمل نہ کروں اور اس کو سمجھوں نہ. اس بات پہ بھی سوچیں آپ. ہم نے بہت لائٹ لیا ہوا اپنے اللہ کو، کیونکہ ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم دنیا سے متاثر ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی ویلیو نہیں ہے. اور یہ ویلیو آئے گی انشاءاللہ محنت سے، اسٹرگل سے. اب شروع تو کریں. بھائی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، آپ کو سننا تو آتا ہے نا، آپ سن لیا کریں. قرآن پڑھنا نہیں آتا ڈزنٹ میٹر، لیکن قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ یوٹیوب پہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر سنا کریں، اور جو حکم سامنے آئے اس پہ عمل کریں اور قرآن سیکھنے کی کوشش کریں. دیٹس اٹ. وہ ایک آفیسر تھے، میں بس ایک لاسٹ بات کرتا ہوں. ایک آفیسر تھے نا، تو ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد نا قرآن پڑھنے کا شوق ہوا. بوڑھے ہو گئے تھے، 60-65 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اور ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچانک سے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے. پڑھنا ہی نہیں، اس کی خواہش اتنی بڑی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے حفظ کرنا ہے 65 سال کی عمر میں یا 60 سال کی عمر میں، آئی ڈونٹ نو. تو 60 سال کی عمر میں اس نے اتنی محنت کی، روزانہ مسجد آتا تھا اور پڑھتا تھا. لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ بابا جی اس عمر میں حفظ. لوگ ان سے، کچھ لوگ موٹیویٹ بھی ہوتے تھے کہ ماشاءاللہ اس عمر میں حفظ. کرتے ان کی موت ہو گئی 2-3 سال بعد. تو پتہ چلا کہ 13 سپاروں کا حافظ تھا اور 17 سپاروں کا طالب علم بن کے اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے حفاظ میں سے اٹھائیں گے. تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے شکلوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتے، آپ کے ارادوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. آپ نیت تو ظاہر کیا کریں اللہ کو، آپ دعائیں تو مانگا کریں کم سے کم. ہم تو اللہ سے اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں، صرف اپنی خواہشوں کو ہی اللہ سے مانگتے ہیں. خواہشوں کو مانگنا دعا نہیں کہلاتی. امپاسبل کو مانگنا اللہ سے دعا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے. ایک ایسی چیز جو ممکن ہی نہیں ہے وہ اللہ سے مانگنا دعا ہے. یہی تو بلیو ہونا چاہیے مومن کو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا کہ یہ کام کیسے ہوگا، لیکن اللہ کو تو سب پتا ہے، اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے تو ہر ناممکن ممکن ہے. تو اللہ پہ اس لیول کا یقین تو ہونا چاہیے کم سے کم کہ ہم اپنے اللہ سے ہدایت تو مانگے، ہم اپنے اللہ سے اپنی آخرت کے لیے کچھ تو مانگے، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے مانگے. بھائی میں نے ایک لڑکی سے بہت محبت کی تھی، لیکن 2 سال بعد جب وہ ملی مجھے، میں نے بات کی، میرے ایموشن، میرا درد، یہ سب آنے لگا مجھے. دیکھیں محسن بھائی، یہ محبت پتہ نہیں یہ لوگوں نے اسے کیا بنا دی ہے. ہم ابھی تک محبت کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ محبت کہتے کیسے ہیں، اور پتہ نہیں دعوے کیسے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے محبت کی تھی اور ہم نے اس سے محبت کی تھی اور میں نے اس کی محبت میں یہ کیا تھا اور اس نے میری محبت میں یہ کیا تھا. محبت کو سمجھے تو صحیح، محبت کہتے کیسے؟ محبت ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے نفس کی کوئی بھی خواہش آپ سے نہیں جڑی ہوتی. آپ بچے تھے، بارش ہو رہی تھی، آپ کے چھت سے پانی بہہ رہا تھا اور بہہ کر آپ کے بستر پر آ رہا تھا، اور آپ گیلی جگہ پر تھے، تو آپ کی ماں نے گیلی جگہ
سے اٹھا کر آپ کو سوکھی جگہ پر لٹایا اور خود جا کے گیلی جگہ پر لیٹ گئی، محبت اسے کہتے ہیں۔ آپ کی گرل فرینڈ نے کبھی ایسا کیا تھا؟ نو۔ آپ کا باپ جوانی کے حالت میں تھا، کما نہیں سکتا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، بیمار بھی تھا سم ٹائم، لیکن اس کے باوجود گرمی بھی تھی، نفس بھی اس کا نہیں چاہ رہا تھا کہ جاؤں اور اس گرمی میں یا سردی میں کام کروں اور پیسے کماؤں، لیکن جب وہ تمہارے چہرے کو دیکھتا تھا نا، تو اسے تمہاری ضروریات سامنے آ جاتی تھی، اور وہ اپنی ساری خواہشوں کو، اپنے سارے سکون کو مار کر نہ گرمی کی پرواہ کرتا نہ سردی کی پرواہ کرتا، اور جاتا تمہارے لیے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا، اور تمہیں بغیر جتلائے تمہارا سارا ساز و سامان، تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ یہ ہے محبت۔ اچھا چھوڑو، یہ تو رشتوں کی محبت ہے، میں بتاتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں۔ ایک ذات ہے جس نے تمہیں پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا، پانی کے قطرے سے تمہارے لیے آنکھیں بنائی، کان بنائے تاکہ تم دیکھ سکو، سن سکو، دل بنایا تاکہ تم زندہ رہ سکو، تمہارے سارے جسم کو خون پہنچ سکے، تمہارے اندر روح ڈالی، شعور دیا، عقل دی تمہیں تاکہ تم لوگوں کے تانوں سے بچ جاؤ کہ یہ تو پاگل ہے، تمہیں لوگ صحیح سمجھے۔ تمہارے آنے سے پہلے اس نے تمہارا سارا رزق لکھ دیا تاکہ تمہیں ٹینشن نہ ہو کہ میں کیا کھاؤں گا۔ تمہارے آنے سے پہلے تمہارے لیے ایک خاندان اس نے تیار کر رکھا تھا۔ ماں کے دل میں تمہاری محبت آلریڈی ڈال دی تھی، باپ کے دل میں تمہاری شفقت ڈال دی تھی، بہن کے دل میں تمہاری عزت، بھائی کے دل میں تمہاری عزت ڈال دی تھی، تاکہ دنیا میں آنے کے بعد تمہیں دشمنوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور دنیا میں آنے کے بعد تم انسیکیور نہ فیل کرو، اور جب ان رشتوں کی محبتیں تمہیں ملے تو تم بور نہ ہو اور تمہیں سب اپنا سمجھے۔ اس کے علاوہ تمہارے آنے سے پہلے تمہیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی اللہ نے تمہیں دے دی، لاکھوں کروڑوں اربوں کی نعمتیں تم پر کر دی، اور اس دنیا میں آنے کے بعد تم نے اگر اگنور کیا تو کسے اگنور کیا؟ اللہ کو اگنور کیا۔ تم نے اگر نافرمانی کی تو کس کی نافرمانی کی؟ اللہ کی نافرمانی کی۔ تم نے اگر باتیں نہ مانی تو کس کی نہ مانی؟ اللہ کی نہ مانی۔ اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ تمہیں گناہوں پر سزا دے سکتا ہے، اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ تمہاری وہ شکل جو اسی نے تمہیں دی ہے وہ بگاڑ سکتا ہے، اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ تمہیں بہت بڑی آزمائشوں میں اور عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے اس دنیا میں، لیکن اس کے باوجود تمہارے گناہوں کو ایکسپوز تک نہیں کر رہا، تمہارے گناہوں پہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ یہ ہوتی ہے محبت، کہ جو تم پر انعامات پہ انعامات کر رہا ہے اور تم اس کے انعامات کی دھجیاں اڑا رہے ہو، اور وہ آگے سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ کیا ایسی محبت کسی انسان کیا ایسی محبت ہمیں کہیں سے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ تو ہم محبت جیسے ورڈ کو ایک انسان کے لیے کیسے استعمال کر لیتے ہیں؟ ہم کیسے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں فلانے شخص سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ ہم نے ان کے ساتھ صرف باتیں ہی تو کی ہوتی ہیں، ایک دو دفعہ ملے ہی تو ہوتے ہیں، ایک دو چار دفعہ دیکھا ہی تو ہوتا ہے۔ کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ چھپ چھپ کے باتیں کرنے کو محبت کہتے ہیں؟ ٹائم سپینڈ کرنے کو محبت کہتے ہیں؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو میڈیسن تک نہیں لاتا وہ میرے لیے، تو یہ محبت ہے؟ صرف باتیں کرنا محبت نہیں ہوتی، محبت کو سمجھنا پڑتا اور سمجھ کے پھر کرنی پڑتی ہے، اور اس کا حقدار اللہ ہے۔ محبت کا حقدار انسان نہیں ہو سکتا، محبت صرف اللہ سے ہو سکتی ہے انسان کو۔ That's it۔ باقی ساری محبتیں ایویں جھوٹی محبتیں، ایویں ٹوپی ڈرامے ہیں، لوگوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، لوگوں نے لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے محبت کا سہارا لیا ہوا ہے۔ یعنی قریب یہ سارے بول کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا محبتوں میں، یار اللہ رب العزت نے سارے فیصلے کرنے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں محبت کرنے والے؟ یہ دل اللہ رب العزت نے لوگوں کی محبتوں کے لیے نہیں دیا ہمیں، اس کا مقصد محبت نہیں ہے۔ ہماری زندگی محبتوں کے لیے نہیں آئی، ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے بھائی۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں کیا کہتے ہیں وہ آیت کیا تھی، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لیٹ سپوز تم پیدا ہی نہ کیے جاتے تو تم کسی سے کیا محبت کرتے؟ تمہیں شعور نہ دیا جاتا تو تمہیں محبت کا پتہ کیسے چلتا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ جو زندگی اور موت پیدا کیا یہ اس لیے نہیں کی کہ تم لوگوں سے عشق کے دعوے کرو، لوگوں سے حرام محبتوں کے وعدے کرو. یہ میں نے اس لیے دیے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. اور اللہ ایک چیز کو منع کر رہے ہیں اور اگر ہم اسے اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. اگر معاشرہ کر رہی ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں تو یہ ہماری عقل مندی نہیں ہے. بھائی محبت بہت ڈیپتھ لیول کی چیز ہے، یہ ہمیں ایسے سمجھ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقلوں پر موجود جتنے بھی پردے ہیں اس کو ہٹانے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. چلیں جی، بہت شکریہ. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے.